پھولوں کا ہار بوندوں کی دھار رمجھم فوار بادے بہار وہ چاہتوں کا ایک لالزار شجر ظہیر کا برغبار اہل حدیث کا افتخار وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے اہل حق کے دل کا قرار فکر ظہیر کا آئینہ دار وہ ایک غلام پروردگار وہ بے رسول سے مشکبار کثر صحابہ کا پہرے دار وہ اہل بیت کا چوکیدار وہ بحر مومنی ایک پیار باطل کے سینے میں ایک خار جس کی دلیل کا ایک بار باطل کے ہے جسم کا فشار ہر کارزار کا شہ سوار حق کی سپاہ کا جانثار عہد وفا کا وہ پاسدار وہ حق بیان وہ حق نگار جس کے لب پہ دین کے ترانے صبح و شام دیتا ہے جو دین کے نفاذ کا پیغام فتنوں کے دور حاضر میں اس امت کے نام رحمان کا انعام ہے حشام 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 ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے اور حفیظ کے الفاظ میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا منوایا ہے ہم نے اپنے آپ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت وہ دور گیا جس میں تھے ہم بے پر شہباز یہ صدی ہماری ہے اور اپنی ہے پرواز رحمان کا انعام ہے حشام 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 یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار فتنوں کے اندھیروں میں ہر آن رہا بیدار گفتار کا غازی ہے اور مستحکم کردار رحمان کا انعام ہے حشام 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 افکار کا ہے ایک پھول اخلاص کی ہے خوشبو احسان الہی کے گلشن کے رنگوں بو افکار کا ہے ایک پھول اخلاص کی ہے خوشبو اپنے موبائلوں کی ٹارچز کو آن کر لیں اور یہ میلوں کے اوپر پھیلا ہوا اجتماع ان ٹارچ کی روشنیوں سے اس بات کو ثابت کر دے کہ جمعیت اہل حدیث ایک ابھرتا ہوا سورج ہے طلوع ہوتا ہوا چراغ ہے سب ساتھی موبائل روشن کر لیں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت علامہ شامل ظہیر صاحب زندہ باد جب تک
سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، تیرے چاند سا بے شمار بے شمار تیرے چاند سا بے شمار بے شمار وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اور کلیوں کو وہ سینے کا لہو دے کے چلا ہے، صدیوں اسے گلشن کی فضا یاد کرے گی، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں، اور جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، سلام علامہ شہید تیری مرکز پہ سلام، سلام حبیب الرحمن یزدانی تیری قبر پہ سلام، سلام عبدالخالق قدوسی تیری لحد پہ سلام، سلام محمد خان نجیب تیری گور پہ سلام، سلام حق نواز جھنگوی کی قبر پہ سلام، سلام آدم طارق کی قبر پہ سلام، سلام علی شیر حیدری کی قبر پہ سلام، سلام ان ضیاء الرحمان فروقی اور دیگر شہداء کی قبروں پہ سلام کہ جن کو آج پاکستان کے عوام نہیں بھولے، اور ان شہداء کے 10,000 سے زائد شہیدوں نے شہادت کا جام نوش کر کے حیات جاویدہ کا پانی تو پی لیا، لیکن میں اور آپ جو ان کے زندہ رہنے والے سپاہی ہیں، کیا کوئی ایک ایسا ہے، یا رب تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ان کی قبروں میں، تو ان کو عرش کی کندیلوں میں، تو ان کو پرندوں کے قالبوں میں یہ پیغام پہنچا دے، اے شہداء تیرے بیٹے جیت گئے ہیں، ناموس صحابہ کا بل سینٹ سے منظور ہو گیا ہے، کوئی جائے ان کی قبروں کے اوپر جا کے کہے کہ ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والے ہیں مجاہدوں، تمہارے سپاہی جیت چکے ہیں، ہم نا جو غلام ہے وہ امام صحابہ کا جو غلام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کا جو غلام ہے، وطن عزیز کا قانون بن گیا۔ کیا قانون؟ پہلے قانون یہ تھا اگر کوئی کسی عام شخص کی توہین کرے ڈیفرمیشن اور دیگر لاز کے تحت اس کی سزا 5 سال، اور کوئی حسن کی توہین کرے، یہ فضائل صحابہ اور اہل بیت کانفرنس ہے، کوئی حسین کی توہین کرے، کوئی علی کی توہین کرے، اس کی سزا 3 سال۔ عام بندے کی توہین کی سزا 5 سال، حسن حسین اور علی کی توہین کی سزا 3 سال، عام بندے کی توہین کی سزا 5 سال، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، امی عائشہ اور حفصہ کی توہین کی سزا 3 سال۔ ہم نے کریا کریا نگر نگر اس آوازے کو بلند کیا کہ جب تک ان صحابہ کی ناموس کی سزا، ان کی توہین کی سزا، عمر قید نہیں ہوگی، 10 سال نہیں ہوں گے، یہ توہین نہیں رکے گی۔ اور جہاں پہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا ان شہداء کو کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ بل آج پاکستان کا آئین اور قانون بن چکا، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، وہیں پر میں ان زندہ سپاہیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جو دفاع صحابہ کی جنگ میں ہمارے بھائی ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر دفاع صحابہ کی جنگ میں میرا بھائی ہے، معاویہ آدم طارق دفاع صحابہ کی جنگ میں میرا بھائی ہے، سینیٹر عبد الکریم دفاع صحابہ کی جنگ میں میرا بھائی ہے، لیکن
جو کوئی بھی صحابہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے. جو کوئی صحابہ کے گستاخوں کا سہولت کار ہے، چاہے اس نے اپنے چہرے کے اوپر تقدیس کے جتنے غلاف اوڑے ہوں، وہ تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے. کون صحابہ؟ ابھی طارق بھائی نے ایک عجیب انداز میں شان ابو بکر کو آپ کی زبان سے ادا کروایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں نے اس وقت ذہن میں یہ خیال آیا، سبحان اللہ، آپ ہر لفظ کے بعد کہہ رہے تھے ابو بکر، اور اب آپ نے کہنا ہے صحابہ. نبی کے دیوانے کون؟ نبی کے پروانے کون؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے چوکیدار کون؟ نبی کے پہرے دار کون؟ رحماء بینہم کون؟ صحابہ، صحابہ، صحابہ. نبی کے پہرے دار کون؟ رحماء بینہم کون؟ اشداء علی الکفار کون؟ وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم کون؟ رزم حق و باطل ہو تو فولاد کون؟ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے کون؟ اور بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے کس نے؟ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. اللہ اکبر. فتح مکہ میں نبی کے آگے پیچھے پھرنے والے کون؟ خطبہ حجت الوداع میں آگے پیچھے پھرنے والے کون؟ خیبر میں پھرنے والے کون؟ خندق میں پھرنے والے کون؟ احد میں پھرنے والے کون؟ بدر میں طلحہ اور زبیر نے جو سینہ تانا تھا وہ کون؟ نبی کے وفادار یار، مزار کے ساتھی، صحابہ، 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 صحابہ. مرزا جہلمی بل پاس ہو چکا ہے. ملتے پہ لانا، ملتے پہ لانا، ملتے پہ لانا، ملتے پہ لانا، ملتے پہ لانا. پہلے مرزے کا تعاقب کرنے والے ہشام اور ابتسام تھے، یحییٰ عارفی اور عتیق الرحمن علوی تھے، ذاکر و طارق یزدانی تھے. مرزا جہلمی ذرا اس پنڈال کا آگے نظارہ کر، وہ دور شدرہ چوک تک، پیچھے کوٹ عبدالمالک تک یہ گلیاں، یہ کوچے خواتین اور بچوں سے بھر چکے ہیں. یہ سینکڑوں نہیں، یہ ہزاروں ابتسام اور ہشام تیرا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک جیل سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تجھے گرفتار نہیں کروائیں گے، یا ملک سے فرار یا اس ملک میں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مرزا جہلمی اب گلی گلی کوچے کوچے سے ابتسام و ہشام تیرے تعاقب کے لیے نکل آئے ہیں. سینٹ کا جو بل پاس ہوا، پہلا مقدمہ درج ہوگا. آپ سے بھی وعدہ کس کے خلاف ہوگا مرزا؟ ابھی میرے بھائی ان باتوں کا اعلان کر چکے، اور میں نے کبھی بھی، لاہور کی انتظامیہ مجھے جانتی ہے، لاہور کے گلی کوچے اس بات کے گواہ ہیں. ہم یہاں پہ پلے بڑے ہیں. اس لاہور شہر نے علامہ شہید کی جوانی کو بھی دیکھا ہے، شہادت کو بھی دیکھا ہے. آج یہ لاہور شہر ہماری ادھیڑ عمری اور جوانی کا بھی شاہد ہے. آج تک ایک پتا توڑنے کا بھی مقدمہ درج نہیں ہے. کبھی لا اینڈ آرڈر کو کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. قانون بن چکا ہے، قانون موجود ہے. ہم گستاخیوں کی ساری فہرستیں دے چکے ہیں. تمہیں پتا نا کیسی کیسی گستاخیاں کرتا ہے. قرآن پاک بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ گانا کٹنا. یہ توہین ہے کہ نہیں؟ الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟
یہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ نہیں، بغیر ترجمہ پڑھنے پہ بھی نیکی ہیں. کہتا ہے بغیر ترجمے کے پڑھنے کے ایسا ہی جمیں فرینچ چ گالاں کڈنا. مرتے دلانا، مرتے دلانا، مرتے دلانا، جرانا منے ہوندے دلانا. اب پھر کہتا ہے او یہ اولیاء تو شاہی کوئی نہیں، احسان اللہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن کثیر تو شاہی کوئی نہیں. بڑھتا بڑھتا ذرا غور کریں، حسن تے شاہی کوئی نہیں. کہاں ہیں اہل بیت کا مقدمہ لڑنے والے؟ حسن تے شاہی کوئی نہیں. اور بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا نبی تے شاہی کوئی نہیں. مرتے دلانا، مرتے سانی دلانا، مرتے سانی دلانا. آپ کے سامنے آپ گواہ ہیں، ہم نے ثانیہ ستو قتلہ کے اندر ان تمام تر گستاخیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں. میں نے اپنے یہ ہزاروں کی تعداد میں امڑتے ہوئے سمندر اور سیلاب کو کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ جا کے مرزا کو پھینٹی لگا دو، جا کو اساسینیٹ کر دو، جا کے مرزا کے تہہ کر دو. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، ہم پرامن احتجاجی دھرنا دیں گے. کب تک؟ جب تک مردے پہ پرچہ. اگر میں ابھی یہاں پہ اعلان کروں، ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اللہ کے فضل سے ابھی مجھے میرے ساتھیوں نے میرے کان میں کہا، علامہ شہید کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ وفا کی شہادت تک. ابھی طارق یزدانی نے بھی سٹیج سے اعلان کر دیا. میرے کان میں ایک ساتھی نے عجیب جملہ بولا، کہنے لگا جس طرح، اور یہ تمثیل بنتی تو نہیں ہے لیکن وہ جذبات میں کہہ گیا کہ جس طرح صحابہ نے رسول اللہ پہ اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور حوصلہ دیا تھا، ہم آپ کو یہ حوصلہ دیتے ہیں، اگر آپ کہیں گے سمندروں میں کود پڑو ہم کود پڑیں گے انشاءاللہ. اگر ابھی میں اعلان کروں کہ یہ جلسہ ایک دھرنے میں منتقل ہو جائے گا اور صبح کا جمعہ اسی چوک میں ادا کیا جائے گا، تیار ہو؟ انشاءاللہ. لیکن میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا. میں انتظامیہ کو ہمیشہ وقت دینے کا قائل ہوں. اور آفت سعید صاحب نے لاہور یوتھ فورس کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے میرے کان میں کہہ دیا ہے کہ 14 اگست تک ہم ایک بہت بڑی ریلی کا انتظام کرتے ہیں. آج آپ ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا ولولہ اور ہمہمہ پولیس کو بتلا دیجئے، دکھلا دیجئے. اگر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا اعلان کریں تو سارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں 14 اگست تک کا. 14 اگست کی ریلی استحکام پاکستان ریلی ہے، اور یہ آئین اور قانون کس وطن کا ہے؟ پاکستان کا. اس آئین اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے 14 اگست کی وہ ریلی ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر کے باہر تک جائے گی. آپ سب ساتھی شامل ہوں گے. اور مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا. یہ بات تمام ادارے، تمام ایجنسیاں نوٹ کر لیں. اور صحافیوں نے سوالات کیے اور وہ حیران رہ گئے. صحافیوں کی میں آپ کو اس کانفرنس کے بارے میں رپورٹ بتلاؤں. علامہ شہید رحمہ اللہ بھی یہاں پہ کانفرنس کیا کرتے تھے. صحافی بعد اس دور کے بھی موجود ہیں. ان صحافیوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے ہمیں دعوت نامہ دیا فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں شرکت کا، لیکن ہم چوک بیگم کوٹ میں پہنچے، کچھ ساتھی کوٹ عبد المالک میں پہنچے، ہمیں محسوس ہوا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں سے بڑا جلسہ آپ منعقد کر رہے ہیں. یہ ان کا ذہن ہے، یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کا خیال ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. وہابیو، آج تم نے میری طرف سے جو تم پہ میں نے گزشتہ 6 برس میں، طارق یزدانی نے 6 برس میں، ذاکر الرحمان صدیقی نے 6 برس میں جو محبتوں کو تم پہ نچھاور کیا، آج تم نے ان محبتوں کا قرض ادا کر دیا ہے. یہ امڑتا ہوا سیلاب، یہ امڑتا ہوا ہجوم
जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अहले हदीस की वाहिद नुमाइंदा जमात है, क्योंकि अहले हदीस की नुमाइंदगी का कोई ऐसा शख्स दावा नहीं कर सकता जो किसी के कंधों पे सवार होकर अहले हदीस पे जबरी मुसल्लत हुआ हो और उसकी हैसियत ये हो कि अगर वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़े तो वो जीतने का अहल नहीं है। वो अपने आप को अहले हदीस का नुमाइंदा कहता है। साफी मुझसे पूछ रहे थे, आपने जमीयत अहले हदीस की सियासी पॉलिसी के हवाले से खबर भेजी थी। आज उस सियासी पॉलिसी का एक नुक्ता बयान करूंगा। और जैसे कारी शफीकुर रहमान ने जिला लाहौर के अंदर 4 बड़े जलसों का ऐलान किया, मार्च में इंशाअल्लाह शुहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस होगी किला लक्ष्मण सिंह में, आप सब आएंगे। फिर ठोकर पे कॉन्फ्रेंस होगी, आप आएंगे। फिर चुंगी अमर सद्दू पे कॉन्फ्रेंस होगी, आप आएंगे। दीगर मंशूर वहां पे भी बयान होंगे। आज सिर्फ एक नुक्ता फदाइल सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये है, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का इत्तेहाद चाहे नून लीग से हो, इसके लिए वैसे मुझे पता आप तैयार नहीं है, चाहे पीटीआई से हो, चाहे पीपल पार्टी से हो, चाहे सेकुलर जमातों से हो, या चाहे हम आपको इलेक्शन से पहले मजहबी जमातों के इत्तेहाद की एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएं। अहले हदीस इंतहाबी सियासत में आज सिर्फ एक नुक्ता यहां पे आपके सामने बयान करके जा रहे हैं। हर शख्स नोट कर ले, इदारे नोट कर ले, इंतजामिया नोट कर ले, सियासी पार्टियां नोट कर ले। हमारा इत्तेहाद अगर किसी सेकुलर पार्टी से हो भी गया, उस पार्टी के अंदर भी अगर कोई उम्मीदवार सहाबा के ऊपर जुबान दराजी करने वाला होगा, अल्लाह की कसम ना जमीयत अहले हदीस उसकी हिमायत करेगी, ना अहले हदीस का बच्चा बच्चा उसकी हिमायत करेगा। एक नुक्ता, सियासत की आड़ में कोई ये ना समझे कि नून लीग का उम्मीदवार सहाबा पे तबर्रा करने वाला हो, अहले हदीस उसको वोट देगा, नहीं देगा। पीपल पार्टी का उम्मीदवार तबर्रेबाज हो, उसको वोट नहीं मिलेगा। पीटीआई का उम्मीदवार तबर्रेबाज हो, सहाबा का दुश्मन तेरा और मेरा दुश्मन, सहाबा का दुश्मन तेरा और मेरा, हम सहाबा के दुश्मनों को वोट देने के कायल। और अगर खुदा न करे कि हमारी जिंदगी में कोई मौका ऐसा आए कि हम में से कोई एक आपको किसी सहाबा दुश्मन के बारे में वोट डालने के लिए कहे, तो आप में से कुछ ऐसे जिंदा ज़मीर लोग होने चाहिए जो हमारे गिरबानों को पकड़ ले कि आपने वादा किया था सहाबा के किसी दुश्मन को वोट नहीं डाला जाएगा। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के इस मंशूर से आप इत्तेफाक करते हैं? यही पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या? आखिर में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, आखिर में ये बात कहना चाहता हूं, जमीयत अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ता हुआ सूरज है, एक टमटमाता हुआ दिया और चिराग नहीं है, बल्कि एक रोशन फानूस है और मरकजी कंपनी बुझता हुआ एक चिराग है, गिरती हुई एक दीवार है। इस दीवार को धक्का लगाने के लिए तैयार हो, इन सरकारियों और दरबारियों को यहां से निकालने के लिए तैयार हो, लूट खसूट के पैसों से जाती जायदादें बनाने वालों का इंतजाम करने के लिए तैयार हो। ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। और अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं।